میں اماں اور بیوی کے جھگڑوں سے تنگ آ کر پردیس چلا گیا اور دوستوں کے ذریعے گھر میں پیغام بھجوا دیا کہ روڈ حادثے میں میری موت ہو گئی ہے۔ اماں نے رو دھو کے صبر کر لیا، لیکن بیوی میرے نام پر بیٹھی رہی۔ آخر 3 سال بعد صبر ٹوٹ گیا اور میرے ہی چھوٹے بھائی یعنی دیور سے نکاح کر دیا۔ پھر 15 سال بعد جب واپس میں گھر آیا تو میری بیوی اور میرا بھائی، میں نے جیسے ہی گھر کے گیٹ کو دھکیلا تو چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کچن سے وہی مانوس چیخیں میرے کانوں میں پڑی جو پچھلے کئی مہینوں سے میرا مقدر بن چکی تھی۔ صحن میں تپتی دھوپ تھی اور فضا میں پیاز جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور بوجھل قدموں سے برآمدے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں نے جوتے کے تسمے بھی نہیں کھولے تھے کہ اماں کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی مگر چہرے پر غصے کی وہی لکیریں تھیں جو مجھے دیکھتے ہی گہری ہوتی جاتی تھیں۔ انہوں نے ایک زوردار آہ بھری اور بولی کہ آ گئے تم، کاش میری موت آ جاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دیکھ لو اپنی بیوی کو، آج اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں اسے الگ کچن نہیں دے سکتی تو وہ اپنے میکے چلی جائے گی۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے تسمے کھولتا رہا۔ اماں کی آواز اب مزید اونچی ہو گئی تھی کہ بولتے کیوں نہیں، زبان تالوے سے لگ گئی ہے کیا؟ تجھے کما کر لاتا دیکھ کر اس کے پر نکل آئے ہیں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ اماں میں تھکا ہوا ہوں، ذرا سانس تو لینے دیں۔ اسی وقت سائمہ کمرے کا پردہ ہٹا کر باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اماں کی بات سن لی تھی۔ وہ فوراً چلائی کہ ہاں سب قصور میرا ہی ہے۔ آپ کے بیٹے کو یہ نہیں دکھتا کہ میں صبح سے شام تک اس کچن میں جلتی رہتی ہوں اور بدلے میں مجھے صرف طعنے ملتے ہیں۔ سائمہ نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے جو پچھلے مہینے پیسے دیے تھے وہ سب تمہاری ماں نے چھین لیے کہ عمر کی کتابیں لانی ہیں۔ میرے لیے صابن تک کے پیسے نہیں بچے۔ میں اس گھر میں نوکرانی سے بھی بدتر ہوں۔ میں نے سائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی تو اس نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہیں برآمدے کے ستون کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ میں ایک طرف اماں کو دیکھ رہا تھا جو غصے سے کانپ رہی تھی اور دوسری طرف سائمہ کو جو سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہا ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد میرا چھوٹا بھائی عمر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور اس کے چہرے پر وہی انجانہ خوف تھا جو اس گھر کی فضاؤں میں بسا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا اور بولا کہ بھائی اگر میری پڑھائی کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو میں کالج جانا چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ نہیں عمر، تم ایسا کبھی نہیں سوچنا، تم اس گھر کی امید ہو، میں کما لوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں صرف 500 کا ایک مڑا ہوا نوٹ تھا جو میں نے بچا کر رکھا تھا۔ میں نے وہ نوٹ نکال کر عمر کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ یہ رکھ لو، کل تمہیں جو رجسٹر لینا تھا وہ لے آنا۔ عمر نے وہ نوٹ پکڑ تو لیا مگر اس کی نظریں دروازے پر تھیں جہاں سائمہ کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک چمک آئی اور وہ پیر پٹکتے ہوئے واپس چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ پھر کمرے میں آئی اور اس بار اس کے ہاتھ میں وہ پھٹا ہوا جوڑا تھا جو وہ پچھلے 2 سال سے پہن رہی تھی۔ اس نے وہ جوڑا میرے سامنے پھینکا اور کہا کہ دیکھ لو، تمہارے بھائی کے پاس نئے رجسٹر کے پیسے ہیں مگر میری اس قمیض کو پیوند لگانے کی بھی جگہ نہیں بچی۔ تم صرف اپنی ماں اور بھائی کے ہو، میرا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ سائمہ حالات ابھی تنگ ہیں، ذرا صبر کر لو، مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ صبر کتنا کروں، 15 سال سے یہی سن رہی ہوں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تم پردیس چلے جاؤ، وہاں جا کر کماؤ تاکہ ہمیں اس ذلت سے نجات ملے۔ اماں باہر سے چلائیں کہ ہاں بھیج دے اسے پردیس تاکہ تو یہاں اکیلی راج کر سکے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے ایسا لگا جیسے دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں ساری رات چھت کو گھورتا رہا۔ باہر صحن میں اماں اور سائمہ کی دھیمی دھیمی تکرار ابھی بھی جاری تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مجھے وہ گھر، وہ دیواریں اور وہ رشتے سب ایک بوجھ لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں واقعی ایک ناکام انسان ہوں جو اپنی ماں اور بیوی کو ایک چھت کے نیچے سکون سے نہیں رکھ سکتا۔ عمر کی معصومیت، سائمہ کی محرومی اور اماں کی سختی، ان سب کا مرکز میں ہی تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں اس دنیا سے مٹ جاؤں تو شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پیچھے ان کا کیا ہوگا۔ پچھتاوے کی ایک لہر میرے اندر اٹھی اور میں نے اپنی تقدیر کو کوسنا شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح جب میں کام پر جانے کے لیے نکلا تو اماں نے چائے کی پیالی میز پر پٹکتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو، اگر آج بھی گھر میں راشن نہ آیا تو میں یہاں سے اپنے بھائی کی طرف چلی جاؤں گی، مگر اس عورت کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ میں نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ گلی کے موڑ پر مجھے میرا دوست اسلم ملا جو کچھ دن پہلے ہی دبئی سے واپس آیا تھا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ اسلم نے کہا کہ یار تو کیوں اس عذاب میں پڑا ہے؟
میرے ساتھ چل پردیس، وہاں چند سال محنت کرے گا تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک لمبی سانس لی اور سوچا کہ کیا واقعی پردیس جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا یا یہ میری ایک نئی مسافرت کا آغاز ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جس سکون کی تلاش میں گھر سے بھاگنے کا سوچ رہا ہوں وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا، اور میں اپنی ہی ایک جھوٹی خبر کے جال میں ایسا پھنسوں گا کہ واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور میرے ہاتھ میں دفتر سے ملی تنخواہ کا لفافہ تھا۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس بار بھی رقم اتنی ہی ہے جتنی پچھلے مہینے تھی۔ نہ کوئی بونس ملا اور نہ ہی تنخواہ بڑھی۔ میں دفتر میں کلرک کے طور پر کام کرتا تھا، جہاں صبح 9 سے شام 6 بجے تک فائلوں میں سر کھپانے کے بعد جو پیسے ملتے تھے وہ گھر پہنچتے پہنچتے ہی ختم ہو جاتے تھے۔ میں جب گھر پہنچا تو صحن میں وہی روز کی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اماں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی پنکھی جھل رہی تھیں۔ میں نے قریب جا کر ان کے گھٹنے چھوئے اور جیب سے وہ لفافہ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اماں نے لفافہ کھول کر پیسے گنے اور ایک لمبی سانس لے کر بولیں کہ بیٹا، اس بار تو بجلی کا بل بھی زیادہ آیا ہے اور عمر کی کالج کی فیس بھی دینی ہے۔ اتنے پیسوں میں پورا مہینہ کیسے گزرے گا؟ میں ابھی اماں کو جواب دینے ہی والا تھا کہ کمرے کے پردے کے پیچھے سے سائمہ کی آواز آئی کہ اماں جی، پیسے گن لیے ہوں تو تھوڑے سے مجھے بھی دے دیں، کچن کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ سائمہ باہر آئی تو اس کے چہرے پر وہی پرانی شکایت تھی۔ میں نے سائمہ کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ مجھ سے ناراض تھی کیونکہ میں نے اسے پچھلے مہینے وعدہ کیا تھا کہ اس بار اسے کچھ پیسے دوں گا تاکہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کوئی جوڑا خرید سکے۔ میں نے سائمہ سے کہا کہ دیکھو سائمہ، ابھی حالات تھوڑے تنگ ہیں، اماں کو گھر کا راشن بھی لانا ہے۔ سائمہ نے تڑپ کر کہا کہ ہاں، سب کچھ اماں کو ہی کرنا ہے، تمہاری نظر میں تو میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اپنی پوری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہو اور میں ایک ایک روپے کے لیے ان کا منہ تکتی رہتی ہوں۔ کیا میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں؟ اماں نے غصے سے تسبیح میز پر ماری اور بولی کہ دیکھ لو اپنی بیوی کے تیور، ابھی میرے ہاتھ میں پیسے آئے نہیں اور اس نے پہلے ہی حساب مانگنا شروع کر دیا ہے۔ سائمہ نے پلٹ کر جواب دیا کہ اماں جی، اب مہنگائی کا دور ہے، مجھے اپنے ذاتی خرچ کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں ان دونوں کی تکرار کے بیچ میں کھڑا خاموشی سے فرش کو تک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میری حیثیت اس گھر میں صرف ایک کمانے والی مشین کی ہے جسے سب اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ میں نے سائمہ کو اشارہ کیا کہ وہ اندر کمرے میں آئے۔ جب ہم کمرے میں گئے تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور بولنے لگی کہ تم کب تک اپنی ماں کے پلو سے بندھے رہو گے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ عمر اب آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں اور تمہاری تنخواہ وہیں کی وہیں ہے۔ میرے میکے والے کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی کے پاس پہننے کو ایک اچھا سوٹ بھی نہیں ہے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ سائمہ، میں کیا کروں، میری تنخواہ ہی اتنی ہے، میں کوئی چوری تو نہیں کر سکتا۔ سائمہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تو پھر کچھ اور کرو یا نوکری چھوڑو اور کہیں باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ اسلم کے بھائی کو دیکھو، 2 سال دبئی رہا اور اب اس نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تم یہاں اس چھوٹے سے مکان میں اپنی ماں کی جھڑکیاں سنتے رہو گے اور میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اس رات میں نے بستر پر لیٹ کر بہت دیر تک سوچا۔ اماں کی باتیں، سائمہ کے طعنے اور عمر کی وہ خاموشی میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں جتنا بھی کما لوں، ان دونوں عورتوں کے بیچ کبھی امن نہیں ہو سکے گا۔ اگلے دن دفتر میں میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بار بار وہی حساب کتاب کر رہا تھا کہ اگر میں پردیس چلا جاؤں تو شاید سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ دوپہر کو جب میں لنچ کر رہا تھا تو مجھے سائمہ کا فون آیا۔ اس کی آواز روئی روئی سی تھی۔ اس نے بتایا کہ اماں نے اسے آج پھر جلی کٹی سنائی ہے کیونکہ اس نے کچن میں دودھ گرا دیا تھا۔ سائمہ نے روتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو میں سچ مچ اپنی جان دے دوں گی، میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ میں نے فون رکھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ میرا گھر بکھر رہا ہے۔ شام کو جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں اسلم کو دیکھا جو اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے روکا اور پوچھا کہ یار، واقعی باہر کی زندگی اتنی آسان ہے؟ اسلم نے مسکرا کر کہا کہ آسان تو نہیں ہے مگر وہاں سکون ہے، کیونکہ وہاں تمہیں روز کے ان جھگڑوں سے نجات مل جاتی ہے اور تمہارے پیچھے گھر والے بھی خوش رہتے ہیں۔ اس کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کچھ بڑا قدم اٹھانا ہوگا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ میں گھر پہنچا تو صحن میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اماں اپنی جگہ بیٹھی رو رہی تھیں اور سائمہ نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میکے جانے کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے اسے روکا نہیں، بس اسے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا کہ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ میں ان سب کی زندگیوں سے نکل جاؤں تاکہ یہ لوگ سکون پا سکیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ ان سب کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دے گا جہاں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے دن دفتر سے واپسی پر میں گلی کے نکڑ پر کافی دیر کھڑا رہا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس گھر کے اندر قدم رکھوں جہاں کی دیواریں اب مجھے کاٹنے کو توڑتی تھیں۔
میں نے گہری سانس لی اور صحن میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سائمہ کمرے کے باہر بیٹھی جوتوں کو پالش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں بولا کہ سائمہ، اگر میں سچ مچ یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں تو کیا تم خوش ہوگی؟ سائمہ نے ایک لمحے کے لیے پالش والا برش روکا اور میری طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسی۔ اس نے کہا کہ تم اور کہیں دور جاؤ گے؟ تم سے تو یہ شہر نہیں چھوٹتا، تم تو اپنی ماں کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے، جاؤ گے تو وہاں بھی اماں کی یاد میں روتے رہو گے۔ اس نے میری بات کو ایک مذاق سمجھ کر اڑا دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ مجھے اس کے لہجے کی کرواہٹ نے اندر تک دکھ پہنچایا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں کتنا سنجیدہ ہوں، مگر اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اماں کے پاس چلا گیا جو جہنماز پر بیٹھی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ میں نے کہا کہ اماں، اگر میں پردیس چلا جاؤں اور وہاں سے ڈھیروں پیسے بھیجوں تو کیا آپ سائمہ کو معاف کر دیں گی؟ کیا اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گی؟ اماں نے تصویر روکی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ انہوں نے کہا کہ رہنے دو بیٹا، تمہارے جیسے بہت دیکھے ہیں جو جانے کی باتیں کرتے ہیں اور پھر 2 دن بعد ہی گھر کی دال روٹی یاد آنے لگتی ہے۔ تم یہی ٹھیک ہو، میرے سامنے رہو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ پردیس جا کر کون سے سکھ ملتے ہیں، وہاں تو انسان اپنوں کے لیے ترستا ہے۔ اماں نے بھی میری بات کو ایک عارضی خواہش سمجھ کر ٹال دیا۔ کسی نے بھی میرے لہجے میں چھپی اس خاموش چیخ کو نہیں سنا جو میں پچھلے کئی دنوں سے دبا کر بیٹھا تھا۔ اس رات میں چھت پر اکیلا لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس گھر کے لیے ایک ایسا مہرہ ہوں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ سائمہ کو پیسے چاہیے، اماں کو اپنی اناج عزیز ہے اور عمر کو اپنی پڑھائی کی فکر ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ میں اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہوں۔ میں نے وہی لیٹے لیٹے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے خاموشی سے نکلنا ہوگا۔ میں نے اگلے دن دفتر سے چھٹی کی اور اسلم کے پاس گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پاسپورٹ اور ویزے کے لیے کتنے پیسے چاہیے۔ اسلم نے جب رقم بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا میرے لیے ناممکن تھا، مگر میرا ارادہ پکا ہو چکا تھا۔ میں نے دفتر کے فنڈ سے کچھ پیسے نکالنے کی درخواست دی اور اپنے کچھ پرانے دوستوں سے غرض مانگا۔ میں نے گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں روز دفتر جانے کے بہانے نکلتا اور سارا دن ایجنٹوں کے چکر کاٹتا یا ویزے کی کاغذی کارروائی مکمل کرتا۔ سائمہ کو لگتا کہ میں کام پر جا رہا ہوں اور اماں سمجھتی کہ میں اب خاموش ہو گیا ہوں تو شاید حالات ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ایک شام میں نے اپنا پرانا بیگ نکالا اور اس میں اپنی چند ضروری چیزیں رکھنے لگا۔ سائمہ کمرے میں آئی تو اس نے پوچھا کہ یہ بیگ کیوں نکال کر بیٹھی ہو؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ دفتر کے کام سے 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا ہے۔ اس نے ایک نظر بیگ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے باہر چلی گئی۔ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ اس بیگ میں صرف چند کپڑے نہیں بلکہ اس کے شوہر کی آخری نشانیاں ہیں۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمر کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ عمر، اب تم بڑے ہو رہے ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دینا اور اماں کا خیال رکھنا۔ عمر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ بھائی، آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ نہیں، بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ میری تیاری مکمل ہو چکی تھی، میرا ویزا لگ گیا تھا اور میں نے ٹکٹ بھی بک کروا لی تھی۔ جانے سے 1 رات پہلے میں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سائمہ نے آج سالن اچھا بنایا تھا اور اماں بھی خوش تھیں۔ مجھے بار بار رونا آ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارا آخری کھانا ہو۔ میں نے سائمہ کو ایک بار پھر دیکھا، وہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اسے گلے لگا کر سب سچ بتا دوں، مگر مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے جانے نہیں دے گی یا پھر ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ میں وہاں جا کر خوب کماؤں گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے ذہن میں خطرناک منصوبہ بھی چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں وہاں جا کر غائب ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ میری قدر کریں گے؟ کیا اماں اور سائمہ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اسے کہا کہ جب میں وہاں پہنچ جاؤں تو وہ گھر پر ایک جھوٹی خبر پہنچا دے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بغیر ان لوگوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں ذہنی طور پر خود کو اس بڑے جھوٹ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جھوٹ ایک ایسی آگ لگائے گا جسے میں خود بھی نہیں بجھا سکوں گا۔ روانگی والی صبح گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے اپنے چھوٹا سا بیگ دیوار کے ساتھ ٹکا دیا اور کچن کی طرف گیا جہاں سائمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نظر آ رہے تھے جیسے وہ رات بھر سوئی نہ ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ سائمہ، میں جا رہا ہوں، شاید واپسی میں دیر ہو جائے۔ اس نے توے سے روٹی اتار کر پلیٹ میں رکھی اور بغیر میری طرف دیکھے بولا کہ ہاں چلے جاؤ، تمہارا تو روز کا یہی قصہ ہے، کبھی دفتر کا کام تو کبھی دوستوں کی مدد۔ تم گھر سے جتنا دور رہو گے تمہیں اتنا ہی سکون ملے گا، ہمیں تو یہاں ان دیواروں کے ساتھ ہی سڑنا ہے۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی تلخی تھی، اسے رتی برابر بھی احساس نہیں تھا
کہ یہ اس کی اپنی شوہر سے آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک نوالا بھی نہیں توڑا اور اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا کہ اماں میں نکل رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اماں نے دعا ختم کی اور مڑ کر مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ میری روح کے پار دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جا بیٹا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ پھر میں نے خاموشی اپنا بیگ اٹھایا اور باہر گلی میں آ گیا جہاں اسلم اپنی گاڑی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے راستے میں نے ایک بار بھی مڑ کر اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ جہاز میں بیٹھ کر جب میں نے زمین کو اپنے سے دور ہوتے دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دیا ہو۔ پردیس پہنچ کر زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی میں نے سوچی تھی۔ دن بھر محنت مزدوری کرنا اور رات کو ایک چھوٹے سے کمرے میں اجنبیوں کی طرح سونا میرا مقدر بن گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے دوست کے ذریعے گھر بات پہنچا دی تھی کہ میں سعودیہ میں ہوں۔ میں نے پہلے 2 مہینے گھر پیسے بھیجے، مگر وہاں سے جب بھی فون آتا تو سائمہ روتی کہ پیسے کم ہیں اور اماں کہتی کہ سائمہ نے سب اڑا دیے ہیں۔ ایک رات جب میں بہت تھکا ہوا تھا اور گھر سے وہی پرانی شکایتیں سنی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں مر جاؤں تو کیا یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے؟ میں نے اپنے قریبی دوست ناصر کو بلوایا اور اسے اپنا پورا منصوبہ بتایا۔ ناصر پہلے تو ڈر گیا مگر میری حالت دیکھ کر مان گیا۔ ہم نے ایک ایسا ڈرامہ رچایا جس کی کوئی کاٹ نہیں تھی۔ ناصر نے میرے گھر فون کیا اور روتے ہوئے بتایا کہ کام کے دوران ایک بڑی سڑک پر حادثہ ہوا ہے اور میں موقع پر ہی ختم ہو گیا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ لاش اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اسے وہیں دفنا دیا گیا ہے۔ فون رکھنے کے بعد میں نے اپنا سم کارڈ توڑ کر پھینک دیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں سچ مچ مر گیا ہوں۔ میں نے اپنی پرانی پہچان مٹا دی اور ایک نئی جگہ جا کر مزدوری شروع کر دی جہاں کوئی مجھے جانتا نہیں تھا۔ مجھے شروع میں بہت دکھ ہوا۔ میں راتوں کو روتا تھا کہ اماں کا کیا حال ہوگا، سائمہ کیا کرے گی، مگر پھر میرا غصہ جیت جاتا کہ وہ لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی اس جھوٹی موت کے سائے میں جینا سیکھ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ چند سال بعد سچ بتا دوں گا مگر ہمت ہی نہیں پڑی۔ سال گزرتے گئے اور میں پردیس کی دھول میں خود کو بھول گیا۔ 3 سال بعد مجھے ایک دوست کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ سائمہ اور عمر نے شادی کر لی ہے اور پھر 15 سال بیت گئے تھے۔ میری جوانی ڈھل گئی اور بالوں میں چاندی آ گئی تھی، مگر ایک دن اچانک مجھے گھر کی ایسی تڑپ اٹھی کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان 15 سالوں میں میری زمین پر کتنے نئے پودے اگائے ہوں گے اور وہ گھر جو میں چھوڑ کر آیا تھا اب وہاں میری کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہوگی۔ جب رن وے پر اترا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ 15 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ان 15 سالوں میں نے اپنا کوئی سرا پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ ناصر سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ بس کچھ سال پہلے ایک پرانے جاننے والے سے سرسری سی بات ہوئی تھی جس نے بتایا تھا سائمہ نے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں کسی اس بات سے واقف نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں زندہ ہیں یا نہیں، بھائی کیا کر رہا ہے اور سائمہ کس حال میں ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر میں نے ایک ٹیکسی لی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جب میرا پتہ پوچھا تو میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے اسے اپنے پرانے محلے کا نام بتایا۔ ٹیکسی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میں کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں پہلے درخت تھے وہاں اب بڑی عمارتیں بن چکی تھیں، سڑکیں چوڑی ہو گئی تھیں، مگر میرے اندر کا خوف ویسا ہی تھا جیسا 15 سال پہلے تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک ان کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا ہوگا، کیا اماں مجھے معاف کر دیں گی، کیا سائمہ مجھے پہچان پائے گی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے مگر جواب ایک بھی نہیں۔ ٹیکسی جیسے جیسے میرے محلے کے قریب پہنچ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، میں تو ان لوگوں کے لیے مر چکا ہوں۔ ایک مردہ انسان کا واپس آنا زندوں کی زندگی میں زہر گھولنے کے برابر ہوتا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹیکسی میری گلی کے نکڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ میں نے کرایہ دیا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر گلی میں داخل ہوا۔ گلی کی وہی بو، وہی نالیاں اور وہی چھوٹے چھوٹے مکان آج بھی ویسے ہی تھے، بس دیواروں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ میں نے دور سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھا، اس پر زنگ لگ چکا تھا اور اوپر والا کمرہ جو کبھی میرا اور سائمہ کا تھا اس کی کھڑکی پر اب نئے پردے لٹک رہے تھے۔ میں گیٹ کے پاس پہنچ کر رک گیا، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دستک دوں۔ میں نے دیکھا کہ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ میں نے دھیرے سے قدم اندر رکھا تو صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ برآمدے میں ایک سفید بالوں والی عورت کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وہ اماں تھیں۔ 15 سالوں نے انہیں بہت بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کا چہرہ جھریوں سے بھر گیا تھا مگر ان کی تسبیح پڑھنے کا انداز آج بھی وہی تھا۔ میرا جی چاہا کہ دوڑ کر ان کے قدموں میں گر جاؤں اور کہوں کہ اماں میں واپس آ گیا ہوں، مگر میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے۔ اسی وقت کچن سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی پلیٹ تھی، اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ سائمہ تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور بھری بھری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں تھا جو 15 سال پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔
اس نے اماں سے کچھ کہا اور پھر صحن میں لٹکی ہوئی رسی پر کپڑے پھیلانے لگی۔ میں سائے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک گلی سے ایک 13-14 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ تھا اور وہ زور سے چلایا کہ امی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سائمہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کچن کی طرف بھیج دیا۔ اس لڑکی کی شکل ہو بہو مجھ سے ملتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی چال ڈھال، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میرا جوانی میں تھا۔ میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا۔ مجھے لگا جیسے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں۔ اسی لمحے میرا بھائی عمر باہر سے داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں سودے کا تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ وہ اب ایک مکمل مرد بن چکا تھا۔ اس نے سائمہ کے پاس جا کر کچھ پیسے اسے دیے اور سائمہ نے وہ پیسے بہت احترام سے پکڑ لیے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تال میل تھا جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں آگے بڑھ کر اپنا حق مانگوں یا خاموشی سے واپس مڑ جاؤں، کیونکہ یہاں تو میری جگہ کسی اور نے لے لی تھی اور وہ کوئی غیر نہیں، میرا اپنا بھائی تھا۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ عمر کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھ دیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص 15 سال پہلے مر چکا تھا وہ آج اس کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ سائمہ بھی برآمدے سے نیچے اتری اور اس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے آٹے کی تھالی گر گئی۔ سفید آٹا اس کے پیروں اور صحن کے فرش پر پھیل گیا تھا۔ 15 سال کی جمی ہوئی گرد ایک دم سے اڑنے لگی ہو۔ اماں نے اپنی دھندلی آنکھوں کو سکیڑ کر میری طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا کہ عمر یہ کون ہے؟ عمر کی زبان جیسے تالوے سے لگ گئی تھی۔ اس نے کانپتی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا اور صرف اتنا کہہ سکا کہ بھائی۔ سائمہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہیں ستون کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوشی تھی نہ غصہ، بس ایک بہت بڑی حیرت تھی۔ حیرت اور صدمہ تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اماں کے پاس پہنچا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے تو وہ چیخ پڑی کہ نہیں، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا تو مر چکا ہے، اس کی تو قبر بھی پردیس میں ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اماں میں ہی ہوں۔ میں مرا نہیں تھا، میں تو بس بھاگ گیا تھا۔ اماں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ پورا گھر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسی دوران وہ لڑکا کچن سے باہر آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام زین ہے۔ جب آپ گئے تھے تو یہ سائمہ کے وجود میں پل رہا تھا، مگر آپ نے تو ہمیں یتیم اور بھابھی کو بیوہ کر دیا تھا۔ میں نے زین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور عمر کے پیچھے چھپ گیا۔ میرے لیے یہ کسی موت سے کم نہیں تھا کہ میرا اپنا خون مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ عمر نے سائمہ کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر بولا کہ بھائی، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ کے مرنے کی خبر سن کر ہم بکھر جائیں گے؟ سائمہ 3 سال تک آپ کے نام کی مالا جپتی رہی۔ اس نے اس بچے کو اکیلے پالا، مگر جب لوگ باتیں بنانے لگے اور اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تو میں نے ایک فیصلہ کیا۔ عمر نے ایک لمبی سانس لی اور وہ سچ بولا جس نے مجھے جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بھابھی سے نکاح کیا تاکہ زین کو میرا نام مل سکے اور اسے کوئی ناجائز نہ کہے۔ مگر بھائی، میں نے 15 سال تک اس عورت کو صرف آپ کی امانت سمجھا ہے۔ ہم ایک گھر میں رہے، ایک چھت کے نیچے رہے، مگر میں نے کبھی اسے بیوی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں اور اپنی زندگی صرف اس لیے قربان کر دی تاکہ آپ کی نشانی محفوظ رہے۔ ہم نے تو آپ کا ماتم کیا تھا، پر آپ تو ہمیں جیتی جاگتی قبروں میں اتار کر خود سکون کی تلاش میں پھرتے رہے۔ سائمہ نے سر اٹھایا اور پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے لہجے میں اب وہ 15 سال پرانی تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کیوں واپس آئے ہو؟ ہمارے لیے تو تم اسی دن مر گئے تھے جب تمہارے حادثے کی خبر آئی تھی۔ یہ 15 سال میں نے اور عمر نے کیسے گزارے ہیں یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ تم نے تو سکون پا لیا، مگر ہمیں زندہ درگور کر دیا۔ اب اس گھر میں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچہ بھی اب تمہیں باپ نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے لیے باپ وہی ہے جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ میں نے دیکھا کہ زین نے عمر کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا۔ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ میں جس گھر کو بوجھ سمجھ کر بھاگا تھا وہاں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے بھائی نے میری خاطر اپنی زندگی وقف کر دی اور میں کتنا خود غرض تھا کہ ایک جھوٹ بول کر سب کی زندگیاں اجاڑ دیں۔ میں وہاں کھڑا سب کچھ پا کر بھی سب کچھ ہار چکا تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اماں بھی رو رہی تھیں، سائمہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور عمر میرا بھائی جس نے میری امانت کو سینے سے لگا کر رکھا تھا وہ آج مجھ سے قد میں بڑا ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں 15 سال پہلے مرا نہیں تھا، بلکہ میں آج مرا ہوں، کیونکہ اب میرے پاس نہ گھر تھا، نہ رشتہ اور نہ ہی وہ سکون جس کی خاطر میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اور پھر کچھ روز ایک دوست کے پاس رہنے کے بعد میں واپس چلا گیا تھا، کیونکہ یہاں میرا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔